بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک پیاری سی دعا کریں گے، ایک اجتماعی دعا کریں گے آپ سبھی کے لیے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ پاک، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا تو ان کے دل کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کی تمام تر حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، جو بھی نیچے کامنٹ باکس میں اپنے لیے دعا لکھ رہا ہے، ان کی جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کر دے۔ ان کی جو بھی بیماری ہے اس بیماری سے ان کو شفا دے۔ اے اللہ، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو بھی نیچے کامنٹ باکس میں اپنے لیے جو بھی دعا لکھ رہا ہے، ان کی اس کامنٹ میں کی گئی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے اس یوٹیوب چینل بیرا لیا میں خیر و برکت اور کامیابی عطا فرما۔ اس سے لوگوں کے لیے فائدہ، ہدایت، سکون اور نیکی کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب کریم، جو بھی ہم اس چینل پر کہیں، لکھیں یا شیئر کریں، اس سے سچائی، اخلاص اور بھلائی سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے کام میں برکت عطا فرما، ہمارے وقت، محنت اور کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو بری نظر، برے لوگوں سے بچا، اس سے برے عمل سے بچا، اس سے شرک و بدعت اور کفر سے بچا۔ اے اللہ، اس چینل کو ترقی، عزت اور کامیابی عطا فرما اور اس سے دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچا دے، اور اس کے دیکھنے والوں، سبسکرائبرز اور کامیابی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، تو وہ معبود برحق ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اے اللہ، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا ہی علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، کیونکہ تو بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی۔ اے اللہ پاک، میں ان نعمتوں میں سے مانگتی ہوں جس کے تیرے پاس انبار ہیں اور تجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ اے اللہ پاک، تو آج اس دعا کے صدقے ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ پاک، تو ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کے گناہ سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر اور ہمت اور طاقت عطا کر، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق اور ہمت دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس دعا کے سننے والے کی تمام حاجات کو تو آج پوری کر دے۔ اے اللہ پاک، ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے، ان کی تمام درپیش حاجتوں کو تو پورا کر دے۔ اے اللہ، اس دعا کے سننے والوں اور آخری تک سننے والوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک، اس دعا کے لائک کرنے والوں، اس دعا کے شیئر کرنے والوں کی کسی بھی حاجت کو ادھورا نہ چھوڑ۔ اے اللہ، جس کی بھی جو بھی حاجتیں ہیں، میری جس بھی بہن نے، میرے جس بھی بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام یا واٹس ایپ پر جہاں پر بھی میسج کر کے دعا کے لیے کہا، تو ان کے دل کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ، ان کی تمام حاجتوں کو تو آج کے دن کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ، میری جو بھی بہن یا جو بھی میرا بھائی بیمار ہے، اے اللہ، پریشانیوں سے دوچار ہے، ان کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے اللہ، ان کی تمام تر بیماریوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ، تو تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے
انہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ، جو تیری راہ پر نہیں چلتے انہیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے پیارے پروردگار، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پروردگار عالم، اے کل جہاں کے شہنشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معافی دے دے۔ اے اللہ، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو ساری مخلوق کو پالنے والا ہے۔ اے تمام زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے رب، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے بارش کو بغیر کسی چھلنی کے چھن چھن برسانے والے، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے کل ملائکہ کے مالک، اے عزت اور ذلت دینے والے رب، اے بیماروں کو شفا دینے والے۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، اپنے گناہوں کے، خطاؤں کے، لغزشوں کے ٹوکرے لیے اپنے اس گندے گندے میل کچیل سے بڑے ہاتھوں کو تیرے سامنے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ان ہاتھوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، تو آج ان ہاتھوں کو مغفرت سے بھر دے، ہماری دعاؤں کی قبولیت سے بھر دے۔ اے اللہ، ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے اللہ، آج ان خالی ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ، ہماری ان پھیلی ہوئی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ہم تیرے عاجز، نادان اور کمزور بندے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری چوکھٹ پر آ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، آج ہم اپنے تمام گناہوں کا بوجھ لیے تیرے سامنے، تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم سر جھکائے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، پوری دنیا میں میری اس دعا کو جہاں جہاں بھی سنا جا رہا ہے، میری جو بھی بہن، جو بھی بھائی اس دعا میں شامل ہے، تو ان سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ ان سب کی دعاؤں کو تو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس دعا کو دنیا کی تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے، اور اس دعا کو پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ، تو آج کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ، تو آج سب کی جھولیوں کو بھر بھر دینا۔ اے اللہ، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ اے اللہ، اپنی دہلیز سے آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیج۔ اے اللہ، ہمیں مایوس کر کے واپس نہ بھیجنا۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، انہیں صحت و کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ان کے جسم کے ہر درد اور تکلیف کو دور کر دے، اور انہیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھ۔ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ، اور انہیں باعزت خوشی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اور ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان کی ایسی خدمت کر سکیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ان کے بڑھاپے کی ہر مشکل کو آسان کر، اور ان کے دل کو ہمیشہ سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما،
انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرما اور انہیں قبر کی سختی اور عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یا الہی ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا تاکہ ہماری نیکیاں اور دعائیں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اے معبود، وہ وقت برحق ہے جب سانسیں اکھڑنے لگیں گی اور روح جسم کا ساتھ چھوڑنے لگے گی۔ مولا، اس وقت کی سختی اور نزا کی تکلیف سے ہمیں بچا لینا، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا اور ہماری روح کو اطمینان کے ساتھ اپنے پاس بلانا۔ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمانا۔ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تیرے دیدار کے طلبگار ہوں۔ اے پاک پروردگار، قبر کی وہ پہلی رات بہت باری ہوگی مولا، جب سارے رشتہ دار اور تمام تر دوست ہمیں مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے۔ تب مولا صرف تو ہی ہمارا ساتھی ہوگا۔ تو قبر کی تنہائی اور اندھیرے سے ہمیں پناہ دینا، اس تنگ جگہ کو ہمارے لیے کشادہ کر کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ، جب منکر و نکیر سوال و جواب کے لیے آئیں تو ہمارے دلوں کو مضبوطی عطا فرمانا، ہماری زبانوں پر صحیح جواب جاری فرما دینا۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے ہمارے اعمال کو ہماری قبر میں ہمارا خوبصورت ساتھی بنا دینا۔ یا اللہ، ہم اس دن کی رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں جب نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ مولا، ہمیں محشر کے اس سخت دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب کرنا، ایسا جام جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اے رب، جن دلوں میں غم ہے انہیں سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہر وبا، چھوٹی بڑی، موذی جان لیوا بیماریوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے مالک، تو ہی الرزاق ہے، تو وہ ہے جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، تمام خزانے تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے مالی تنگی اور محتاجگی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہمارے ہاتھوں میں کبھی کمی نہ آئے۔ اے اللہ، جو لوگ اس سال قربانی نہیں کر سکے تو ان کو اتنا رزق اور روزگار عطا فرما کہ وہ اگلے سال تیری راہ میں قربانی کر سکے، تیری راہ میں تیرے بندوں پر خرچ کر سکے۔ تو تمام طرح کی رزق کی تنگی سے ہمیں بچا لے، ہمارے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اتنا رزق دے کہ ہم صرف تیرے محتاج رہیں۔ مولا، ہمیں حرام سے بچا کر رکھ، حلال رزق پر اکتفا کرنے کی توفیق دے، ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دے۔ یا رب، یا معبود، قرض کا بوجھ انسان کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ اے اللہ، جن جن پر بھی قرض کا بھاری بوجھ ہے، اے اللہ پاک، انہیں اپنے غیبی خزانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سر سے ہر قرض کا بوجھ اتار دے۔ یا الہی، ہمیں کبھی بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیں مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچا لے، ہماری عزت نفس کی حفاظت فرما، صرف اور صرف اپنا محتاج بنا کے رکھ۔ یا اللہ، جن کے پاس سر چھپانے کو اپنی چھت نہیں رہی، جو کرائے کے گھروں میں پریشان ہیں یا در بدر ہیں، انہیں اپنے کرم سے ان کا اپنا سکون بھرا گھر عطا فرما، وہ گھر جو ان کی عزت اور سکون کا ٹھکانہ ہو۔ یا اللہ، تو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو اس مبارک دنوں کے صدقے تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب کھول دے جو شادی کی امید میں ہیں۔ یا رب، انہیں ایسے نیک
اور سباق و صلاحیت والے ہم سفر عطا فرما جو ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اے اللہ، رشتوں کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں، بندشیں اور پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، تو ہر ماں باپ کو ان کی اولاد کے فرض سے باعزت طریقے سے سرخرو فرما دے اور ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تو ہی دینے والا، تو ہی مالک اور تو ہی مولا ہے۔ جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار سنی اور انہیں بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، اے اللہ تو اسی طرح ان خالی جھولی والوں پر بھی اپنا کرم فرما دے۔ یا الہی، تو بے اولاد جوڑوں کو صحت مند، نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ ان کے گھروں کی ویرانی کو بچوں کی رونق سے بدل دے اور انہیں والدین بننے کی خوشی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو وہ سکون عطا فرما جو صرف تیری یاد میں ہے۔ ہماری بے چینیوں کو اطمینان میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ تو سجدوں کی لذت ہماری روح میں اتار دے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے رب، تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر دے اور اس کے ہر لفظ کو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے مالک، تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تیرے گھر کی زیارت کی کتنی تڑپ ہے۔ وہ مبارک گھر جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جہاں گناہ دھل جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے وہ راستہ نہیں دیکھا، ہم نے وہ بستی نہیں دیکھی، مگر ہمارے دل وہاں حاضری کے لیے بے چین ہے۔ مولا، ہمیں اپنے گھر کا بلاوا عطا فرما۔ ہمارے لیے حج و عمرہ کے اسباب پیدا فرما دے، بلکہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی بھی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے، مگر تیرا کرم بہت بڑا ہے۔ جب ہم پل صراط پر سے گزرے تو ہمارے قدموں کو ثابت و استقامت عطا فرمانا، ہمیں بجلی کی طرح اس پر سے گزار کر پار لگانا اور جہنم کی گہرائیوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا رب، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ ہمیں، ہمارے گھر والوں، ہمارے ماں باپ اور ہماری اولادوں کو جنت میں ایک ساتھ ملانا، اور سب سے بڑی نعمت، یا اللہ، ہمیں وہاں پر اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے بچوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما۔ ہمارے بچوں کی زندگی آسان کر دے، ہمارے بچوں کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف پیار اور صبر سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو تمام امت مسلمہ کی جائز دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، امت مسلمہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی ہو، ان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، مجھ پر اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایک بنا۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام امت کو ہر طرح کی بے روزگاری سے بچا، ہر طرح کے دشمنوں سے، بری نظر سے، آزمائشوں سے، گھر کی پریشانیوں سے، رزق کی تنگی، حرام کی کمائی، رسوائی سے، قرض سے، مرض سے، کفر سے، جہنم سے، والدین کی نافرمانی سے اور تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا پاک پروردگار، تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، یا ارحم الراحمین، اے ساری کائنات کے مالک، ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پہ، ہمیں موت دے تو اسلام پہ، ہم سب کے دلوں میں دین کا جذبہ پیدا فرما اور ہم سب کو کفر، شرک اور بدعت سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار،
ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ کلمہ طیبہ کو تو زندگی بھر ہماری زبانوں پر جاری کر دے اور مرتے وقت بھی اسی کلمے کو ہماری زبان پر جاری کر دینا۔ اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہر طرح کے لڑائی جھگڑے اور فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جھوٹ، غیبت، زنا، بدبختی، تکبر، برائی، جھگڑے اور فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی اس دنیا کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ پاک ہمیں ان دنوں کی فضیلت سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ تو ہمارے اس چینل بیرا لیا پر اپنا خاص کرم فرما، اسے شرک و بدعت اور کفر سے بچا۔ اے اللہ اسے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، اس کے ویورز میں، اس کے سبسکرائبرز میں اور اس کی کانٹینٹ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس چینل پر جو باتیں ہم کرتے ہیں ان پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی عمل کرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ان دنوں کی فضیلت سے محروم نہ رکھنا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جن کی دعاؤں کو، التجاؤں کو تو نے قبول کر کے تو نے ان کی خالی جھولیوں کو بھر دیا، جن کی تو نے مغفرت فرمائی اور جنہیں تو نے دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ آمین یا الہی آمین یا رب العالمین۔